السلام علیکم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سلسلہ شروع کیا تھا، اور پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم یہاں تک پہنچے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ کو کی جان کی حفاظت کی اور 100 اونٹ ان کی جگہ قربان کر دیے گئے۔ دوستو، آپ کو ایک بات یہاں میں بتاتا چلوں کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت عملی ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے کہ حضور کی ولادت سے پہلے یہ ہاتھی والے جو معاملہ ہوا، ہاتھی والی جو جنگ ہوئی، جس کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی، جس کے لیے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ جو ہاتھی والا واقعہ، اس کا ہونے کا مقصد کیا تھا کہ حضور کی ولادت سے پہلے یہ ہاتھی والا واقعہ کیوں ہوا، اور پھر اس واقعے کے لیے اس واقعے کے اندر کیا بڑا سبق تھا۔ یعنی کہ اس واقعے کے اندر جو اللہ رب العزت نے اس جنگ کے اندر اس کے اوپر جو عذاب بھیجا، وہ بھی باقی عذابوں سے مختلف تھا۔ یعنی جس طرح اگر باقی قوموں کی بات کی جائے، باقی قوموں کے اندر کسی کو پانی کے اندر ڈبو کے مارا، کسی کی بستیوں کو اوپر لے کر الٹا دے مارا، کسی کے اوپر جو ہوا کا عذاب بھیجا، کسی کے اوپر آگ کا عذاب بھیجا، کسی کو کس طریقے سے مارا، مختلف عذاب آئے۔ لیکن یہ عذاب تھا اس جنگ کے اندر، ہاتھی والے واقعے میں، یہ ایک مختلف تھا باقی عذابوں سے۔ اور اس کے اندر کیا حکمت عملی تھی کہ آپ کی ولادت سے کچھ دن قبل یہ مکہ کے اوپر حملہ کیا، ہاتھی کے ساتھ فوج لے کر آیا وہ ابرہہ، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت نے وہ پرندے بھیجے، اور ان کی چونچ میں اور ان کے پنجوں میں وہ سجیل یعنی پکی مٹی کے پتھر تھے، وہ ان کو اوپر آسمان سے گراتے، اور وہ ان کے اوپر جو گرتا تو وہ اس طرح ہو جاتا جیسے کوئی جانور چارہ کھا کے اس کو باہر نگل دے، اگل دے، یا کھایا ہوا جانوروں کا بھوسا ہو، اس طرح ہو جاتا۔ یعنی کہ وہ کوئی عام پتھر تو نہیں تھے کہ کسی پہاڑ سے اٹھا لیے، وہ جہنم کی آگ سے پکائے ہوئے خاص پتھر تھے۔ ان پتھروں کا اس وقت حضور کی ولادت سے قبل ان پتھروں کا ایجاد ہونا، یعنی کہ یہ اس واقعے کے اندر کیا مقصد تھا۔ دوستو، یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کہیں جنگ ہوتی ہے، کہیں پہ بم گرتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو ہر انسان اپنے نظریے سے اس کو سوچتا ہے۔ یعنی سیاستدان اس چیز کو اپنے نظریے سے سوچتے ہیں، اقتصادی لوگ اس چیز کو اپنے نظریے سے سوچتے ہیں، عوام الناس جو عام لوگ ہیں اس واقعے کو اپنی نظر سے سوچتے ہیں، اور جو قرآن و حدیث کا طالب علم ہے، قرآن و سنت کا طالب علم ہے، وہ اس واقعے کے اوپر اپنی نظر سے سوچتا ہے۔ اسی طرح اس واقعے کے اندر بھی کوئی بڑی حکمت عملی تھی کہ اسی حضور کی ولادت سے پہلے اس واقعے کا ہونا، پھر اس چھوٹے چھوٹے ذروں سے اتنی بڑی فوج کا تباہ ہونا اور اتنا بڑا عذاب آنا کہ اس ذرے سے ان اونٹوں کا، اس کا ہاتھیوں کا اور ان لوگوں کا، اس پوری فوج کا اس طرح ہو جانا جس طرح کوئی جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا ہو۔ یہ ایک نئی چیز تھی جو حضور کی ولادت سے قبل ہوئی۔ اچھا، دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو کاہنوں کے پاس جو جن تھے، وہ انہوں نے ایک خلا کے اندر اپنے خاص جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں سے وہ فرشتوں کے ذریعے سے باتوں کو نوٹ کرتے تھے، باتوں کو یاد کرتے تھے، اور کاہنوں کے آگے بتاتے تھے کہ یہ فلاں بات اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے۔ تو جب کاہنوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا وجہ ہو گئی، آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے اور یہ ہمیں خبریں لا کر کیوں نہیں دیتے، کوئی ہمیں خبریں نہیں لا کر دو تاکہ ہم لوگوں کو اس خبروں کے متعلق بتائیں۔ تو ان جنوں نے، جو ان کے پاس کاہنوں کے پاس جن تھے، ان جنوں نے یہ کہا کہ اللہ کے بندے، ہمارا تو وہاں آگے پہرے لگ چکے ہیں جہاں سے ہم وہ باتیں نوٹ کیا کرتے تھے، اب اگر ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں آگ کے انگاروں سے مارا جاتا ہے، یعنی کہ آگ کے میزائلوں سے ہمیں مارا جاتا ہے، ہمیں وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے۔ اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ اس وقت حضور کی ولادت سے قبل آسمانوں کے اوپر پہرے، زمین کے اوپر وہ اس ایٹم کا پیدا ہونا، اس ایٹم کا بننا، آسمان سے گرنا، ان پرندوں کے ذریعے سے ایک نیا عذاب آنا، یہ نئی چیزیں جو پیدا ہو رہی ہیں، اس کے اندر کیا حکمت عملی ہے۔ تو سائنسدانوں نے اس چیز کو سوچا اور اس کے ذریعے سے ایٹم ایجاد کیا
کہ ایک ذرے سے پوری دنیا کو تباہ کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک ذرے سے بہت بڑی بڑی چیزیں تباہ کی جا سکتی ہے، تو یہ ایٹم کا جو ذرہ ہے اس کی پہلے بنیاد تو اسلام نے اس کا تصور پیش کیا، اسلام نے اس کا متعارف کروایا کہ ایک چھوٹے سے ذرے سے بہت بڑی بڑی فوج کو، بہت بڑی بڑی چیزوں کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہم آج میزائل انسان بناتا ہے، سائنسدان بناتے ہیں، یہ بھی تصور جو ہے یہ بھی اسلام نے اس کا تعارف کیا ہے، اس کا متعارف کروانے والا بھی اسلام ہے۔ یعنی کہ جب جنات وہاں جاتے تو ان کو آگ کے ان کو میزائلوں سے مارا جاتا تو وہ وہاں سے بھاگ نکلتے اور کاہنوں کے پاس بے خبر ہو کر واپس لوٹ آتے۔ تو اس وقت ان چیزوں کا پیدا ہونا اس کے اندر بڑی حکمت عملی تھی۔ یعنی علماء فرماتے ہیں کہ یہ مقصد یہ تھا کہ جس نبی کی ولادت ہو رہی ہے اس نبی کی ولادت سے قبل اس کی نبوت کی حفاظت کے لیے یہ سب چیزیں کی جا رہی ہیں، اور اگر اس کی نبوت کی حفاظت آپ لوگوں نے کرنی ہے، بعد میں اگر آپ لوگ کر سکیں گے، اس کے لیے بھی آپ کو ایسی ایسی چیزیں ایجاد کرنی پڑیں گی جس کے ذریعے سے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حفاظت کر سکیں گے بعد میں۔ تو ان سب چیزوں کا اس وقت پیدا ہونا اس کے اندر بڑی حکمت عملی ہے۔ یہ سب چیزیں کیسے حاصل ہوں گی؟ یعنی حضور نے یہ بتلا دیا۔ اگر آپ دیکھیں، سوچیں، تو اگر آپ یہ سوچیں کہ حضور نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے آپ کو چین ہی جانا پڑے، آپ یہ فرما دیتے کہ علم حاصل کرو چاہے آپ کو مکہ آنا پڑے یا چاہے آپ کو مدینہ آنا پڑے، اس وقت چین کا نام لینے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ یعنی چین یہ بھی پیشن گوئی تھی کہ چین ان چیزوں کے اندر بہت زیادہ ترقی کرے گا، یعنی جدید ٹیکنالوجی کے اندر چین باقی دنیا کے لوگوں سے بہت زیادہ آگے بڑھ جائے گا۔ یعنی ختم نبوت کی اور حضور کی نبوت کی حفاظت کے لیے اگر آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہے تو آپ کو اتنا علم حاصل کرنا ہے، اتنی جدید ٹیکنالوجی، یہ میزائل، یہ بم، یہ ایٹم اس طرح کے بنانے ہیں جس سے آپ حضور کی نبوت کی حفاظت کر سکیں۔ جس طرح اللہ نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے آسمانوں پہ پہرے لگا دیے، زمینوں کے اوپر یہ نئی چیزیں پیدا ہونے لگیں، تو اسی طرح آپ کو بھی یہ چیزیں حاصل کرنی ہے۔ اور قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، حضور کے اوپر یہ آیت نازل اس وقت ہوئی تو فرمایا کہ آپ کے بعد کچھ لوگ ایسے آنے والے ہیں جو آپ کے پاس ابھی موجود نہیں ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ کے ساتھ سلمان فارسی کھڑے تو آپ نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، وہ اس کے قبیلے کے لوگ ہوں گے، یعنی کہ علم حاصل کرنے کے لیے وہ دنیا کے کونے کونے میں بھی چلے جائیں گے۔ یعنی جو سلمان فارسی تھے وہ اجمی تھے، عرب کے لحاظ سے سلمان فارسی اجمی ہے۔ عرب تو عرب ہو گیا، باقی جتنے لوگ ہیں جو عربی نہیں بولتے وہ عجم میں شمار ہیں۔ یعنی اس کے اندر یہ اشارہ ہو گیا کہ اجمی لوگ جو بھی ہوں گے وہ اتنا علم حاصل کریں گے، جدید ٹیکنالوجی کے اندر اتنے آگے بڑھ جائیں گے، یعنی کہ دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی اگر علم ہوگا، جدید چیزیں ہوں گی، وہ ان کو حاصل کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ یعنی دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی، ان دونوں اعتبار سے یہ اجمی لوگ بہت زیادہ آگے بڑھ جائیں گے۔ تو اشارہ سلمان فارسی کی طرف تھا۔ جس طرح دیکھا جائے امام اعظم ابو حنیفہ دینی اعتبار سے بہت زیادہ دین کے اندر آگے نکلے، اور اسی طرح جدید ٹیکنالوجی کے اندر بھی ہمارے مسلمانوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اتفاق نہیں تھی، یہ چیز اللہ نے نظام بنایا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اپنے نبی کی نبوت کی حفاظت کے لیے یہ سب چیزیں آپ نے حاصل کرنی ہیں۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے، اللہ نے وہ بھی بہت کمال اور بہت پاک اور بہت شفاف چنا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام سے تو آگے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، یعقوب علیہ السلام سے آگے یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی اسحاق علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے ہزاروں نبی بھیجے۔ یعنی ان کی نسل سے تو ایک نبی کی نسل سے تو ہزاروں نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، اور جو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، یعنی ان کی نسل سے آگے کوئی نبی نہیں بھیجا عبداللہ تک، اور عبداللہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے جو نسب چنا وہ بھی اعلیٰ اور بڑا شرف والا۔ یعنی ایک نبی سے تو آپ نے ہزاروں نبی بھیج دیے، پیدا کیے، اور دوسرے نبی کی نسل سے آپ نے ایک نبی بھی نہیں بھیجا، صرف آخر میں جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، اور وہ بھی تمام نبیوں کے سردار۔ اس کو بھی یہ عزت، یہ وقار حاصل ہوا کہ وہ تمام نبیوں کے سردار بنے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام نبیوں کو سردار بننا، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہونا، یہ اللہ رب العزت کی ایک تقسیم تھی، اللہ رب العزت کا ایک چناؤ تھا، ان کو یہ پسند تھی۔ یعنی علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس طرح اپنی وحدانیت کے اندر وحدہ لا شریک ہے، تو ہمارے نبی بھی اپنی نبوت کے اندر وحدہ لا شریک ہے۔
یعنی کہ ان کی نبوت میں بھی کوئی دوسرا شامل نہیں ہے، اور اللہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ آپ سے پہلے یعنی کہ آپ کسی نبی کے بیٹے ہوں اور آپ کے بعد بھی کوئی آپ کا بیٹا نبی ہو۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام سے لے کے عبداللہ تک کوئی نبی نہیں، عبداللہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جبکہ اسحاق علیہ السلام سے لے کے آگے بنی اسرائیل پوری نبیوں کے جو سلسلہ تھا یہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ یعنی ایک نبی سے پوری نبیوں کا سلسلہ، اور دوسرے نبی سے صرف آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یعنی اللہ کو بھی یہ پسند تھا کہ جس طرح وہ اپنی وحدانیت کے اندر وحدہ لا شریک ہے، اس طرح ہمارے نبی بھی، ان کا محبوب بھی اپنی نبوت کے اندر وحدہ لا شریک ہے، یعنی کہ نہ ان سے پہلے کوئی نبی ہو، نہ ان کے بعد کوئی نبی ہو، اور نہ ہی ان کے بعد کوئی نبی ہوگا۔ تو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ کا انتخاب ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے بہت ہی باشرف اور کمال، یعنی کہ حضرت آمنہ کا جو انتخاب کیا، ان کا بھی جو ہے جو نسل ہے، جو ان کا نسب ہے، وہ بھی عبد المناف سے جا کے اسماعیل علیہ السلام سے جا کے ملتی ہے۔ یعنی آپ کے جو والد ہیں وہ بھی اسماعیل علیہ السلام سے جا کے ملتے ہیں، آپ کی جو والدہ ہیں ان کا نسب بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام سے لے کے میری والدہ تک اس پورے نسب کے اندر ہماری ان عورتوں کے اندر کوئی برائی نہیں تھی، مطلب یعنی کہ ان کے اندر کوئی اس طرح کی بات یعنی کہ ناپاکی نہیں تھی، ان کے اندر کوئی زنا نہیں تھا۔ جس طرح لوگ چلتے آ رہے تھے اپنے دین کے اوپر وہ تو تھا، لیکن کوئی زنا نہیں، ان کو بھی میری والدہ تک اسماعیل علیہ السلام سے لے کے تمام عورتیں ہمارے جو نسب کے اندر چلتے ہیں وہ سب اللہ نے بالکل پاک اور ان کی عزتوں کی حفاظت کی۔ یعنی اللہ رب العزت نے کتنا اہتمام کیا اپنے محبوب کے لیے کہ ان کے والد کا چناؤ بھی ایک اچھے گھرانے سے کیا، یعنی کہ اور ان کی والدہ کا چناؤ بھی اچھے گھرانے سے کیا، اور دونوں کا گھرانہ جا کے اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں، اسماعیل علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے اندر اسماعیل علیہ السلام کو چنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اسماعیل علیہ السلام سے کنانہ کو چنا، کنانہ سے آگے قریش کو چنا، قریش سے آگے ہاشم کو چنا، ہاشم سے آگے عبد المطلب کو، اور عبد المطلب سے آگے عبداللہ کو، اور عبداللہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے قریش کو بھی چنا کہ قریش کی وجہ کیا ہے چننے کی، کہ قریش کے اندر ایک بہت اچھی اور خوبصورت اور خصوصیات یہ تھی کہ قریش کے جو لوگ تھے وہ اپنے شرف کے لیے لڑتے تھے، یعنی اپنے عزت و اپنے وقار کے لیے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، کوئی پیسے کے پیچھے لڑتا ہے، کوئی زمین کے پیچھے لڑتا ہے، کوئی اپنے جو ہے نا عورت کے پیچھے لڑتا ہے، لیکن جو قریش کے جو لوگ تھے ان کے اندر یہ خصوصیت تھی کہ یہ صرف اپنے عزت اور وقار اور شرف کے لیے لڑتے تھے۔ یعنی ان کا جو جھگڑا ہوتا تھا، ان کی جو لڑائی ہوتی تھی وہ صرف اس وجہ سے ہوتی تھی کہ وہ شرف عزت کی وجہ سے ہوتی تھی۔ یعنی دیکھیں کہ جب حجر اسود کو رکھا گیا تو اس کے اندر بھی کتنا جھگڑا ہوا کہ حجر اسود کو ہم رکھیں گے تاکہ قیامت تک جو لوگ آئیں اس مکہ کا طواف کریں، حج کریں، تو ان قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہمارا نام زندہ رہے، ہمارا نام لیا جائے کہ اس حجر اسود کو فلاں شخص نے رکھا، فلاں قبیلے نے رکھا، فلاں قوم نے رکھو۔ یعنی کہ اپنے شرف کے لیے جھگڑا کرنا، اور حتیٰ کہ اتنا جھگڑا کرتے کہ بتایا گیا کہ پیالوں کے اندر خون بھر کے ان کے اندر ہاتھ ڈبوئے گئے، پھر ہاتھ ملائے گئے کہ ہم اپنی جان کا آخری خون اور قطرہ بہا دیں گے لیکن حجر اسود کو ہم رکھیں گے۔ یعنی اتنی بڑی بات صرف اپنے عزت کے لیے کہ ہمارا نام لیا جائے۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں جب آب زمزم کنویں کی کھدائی کا حکم دیا، جب اس کنویں کھدائی کی گئی تو اس وقت بھی جھگڑا کھڑا ہو گیا کہ قریش کے لوگ کہیں ہم کھودیں، عبد المطلب کہتے ہیں ہم کھودیں۔ یعنی اس وقت بھی یہ جھگڑا اس بات پہ کیا گیا کہ بھئی یہ قیامت تک جو لوگ آئیں پانی پئیں اس میں بھی ہمارا نام لیا جائے، یعنی کہ ہمارا وقار زندہ رہے، ہماری عزت زندہ رہے، ہمارا نام زندہ رہے، شرف کے لیے لڑنا۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ بھی وہ چاہتے تھے کہ بھئی قیامت تک جو لوگ آئیں یہ مکہ کی جو چابی ہے ہمارے پاس ہو، غلاف کعبہ ہمارے پاس ہو، زمزم کا پانی ہمارے پاس ہو، حاجیوں کو جو کھانا پلانا ہے وہ ہمارے ذمہ ہو، حاجیوں کی جو خدمت ہے وہ ہمارے ذمہ ہو۔ یہ بھی بڑی شرف کی بات ہے۔ یہ قریش کے لوگ ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ بھئی یہ شرف ہمیں حاصل ہو، یعنی عزت اور وقار اور شرف کے لیے اپنے آپ کو جھگڑا کرنا اپنے آپ کے لیے۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے کہ جب ابو سفیان کی بیٹی جو ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بہت سخت اور بڑے دشمن تھے، اور جنگ بدر بھی انہی کی وجہ سے ہوئی، اور جنگ احد کے اندر بھی یہ اپنی جو فوج تھی اس کے سپہ سالار تھے، یعنی کہ ان کے سربراہ تھے، اس فوج کو لے کے آنے والے بھی یہی تھے۔ جب ان کی بیٹی نے اسلام قبول کیا اور ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تو ان کے
جو ان کے خاوند تھے ان کا انتقال ہو گیا، ام حبیبہ، ام حبیبہ، ان کے خاوند کا انتقال جب ہوا تو حبشہ کے جو نجاشی تھے بادشاہ، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی کرائی اور حق المہر بھی ادا کیا۔ جب سفیان کو یہ پتہ لگا، ابو سفیان کو، کہ میری بیٹی اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں چلی گئی ہے، ان کی بیوی بن چکی ہے، تو ان کی بات کا اندازہ لگاؤ کہ وہ کیا کہنے لگے کہ اب تو جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناک کوئی نیچے نہیں کر سکتا، یعنی کہ اب اس شخص کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہرا سکتا؟ کیونکہ اس کے گھر کے اندر ابو سفیان بڑے سردار کی بیٹی گئی ہے۔ یعنی کہ اگر دیکھا جائے، اگر ہم اپنے نظر سوچیں تو ہم تو اس طرح سوچیں گے کہ یہ بڑی بات ہے کہ ابو سفیان کی بیٹی یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے گھرانے میں گئی، یعنی کہ ایک بہت بڑے نبی کی بیوی ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی بنی۔ لیکن اس نے یہ کہا کہ ابو سفیان اتنے بڑے سردار کی بیٹی اب محمد کے گھر میں ان کی بیوی بن کے چلی گئی ہے، اب ان کو ہرانا بہت مشکل ہے، یعنی اب ان کو نیچا نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ نے چنا، یعنی کہ قریش کو، اس قبیلے کو چنا کہ جو شرف کے لڑتے تھے۔ پھر اس کے اندر سے قریش میں سے ہاشم کو چنا، پھر عبد المطلب کو چنا، پھر عبداللہ کو چنا، اور عبداللہ کا نام عبداللہ رکھا، یعنی کہ اس وقت جو لوگ تھے اپنے نام بتوں کے نام سے رکھا کرتے تھے۔ یہ نام جو تھا یہ عبد المطلب کے ذہن میں کس طرح ہے؟ یہ بھی ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے ذہن میں آیا کہ ان کا نام عبداللہ رکھا گیا، حالانکہ لوگ بتوں کے نام سے لوگوں کے نام رکھا کرتے تھے۔ یعنی کہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ جو میرا محبوب ہو اس کے والد کے نام کے اندر بھی شرک کی کوئی بو نہ ہو دور دور تک۔ اور جو عبداللہ تھے یہ اپنے قبیلے کے اندر، مکہ کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین نوجوان تھے، اور ان کو بہت ساری قریش کی اور بہت بڑے سرداروں کی بیٹیوں کی رشتے کی آفر ہوئی۔ ایک مرتبہ عبد المطلب کے ساتھ جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہے مکے کے پاس، ورقہ بن نوفل کی بہن، اور ورقہ بن نوفل جو ہے اس وقت وہ بڑے عالم تھے، اپنے اس کے کاہن تھے، راہب تھے، اور انہوں نے اپنی اس کی بہن نے، ورقہ بن نوفل کی بہن نے اپنے بھائی سے یہ سنا ہوا تھا کہ جو آخری نبی پیدا ہوں گے ان کے والد کے چہرے پر ایک عجیب سا چمکتا نور ہوگا، ایک نشانی ہوگی جو ان کی والدہ کے متن میں جائے گی۔ تو جب اس نے دیکھا کہ عبداللہ کے چہرے میں وہ روشنی اور وہ خوبصورتی، وہ نور ہے، تو اس نے یہ سوچا کہ ہو نہ ہو یہ اسی نبی کے والد ہو، اور کیوں نہ میں اس سے شادی کر لوں تاکہ اس کا وہ جو نور ہے، وہ ظہور ہے، اور وہ میرے متن میں آ جائے۔ تو اس نے عبداللہ کو کہا کہ عبداللہ اگر آپ مجھ سے شادی کرو تو میں آپ کے لیے 100 اونٹ ذبح کروں گی جتنے آپ کے لیے قربان کیے گئے۔ تو عبداللہ نے کہا میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ہوں، جیسے میرے والد صاحب کہیں گے میں ویسے کروں گا، میں ان کے خلاف نہیں جا سکتا اور میں ان سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ تو عبداللہ کی جو شادی ہوئی وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ تو اس طرح بہت سے رشتے عبداللہ کو آئے۔ تو اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکن میں آئے تو ایسا تھا کہ مجھے بالکل بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا، حالانکہ حاملہ عورت جو ہوتی ہے اس کے لیے یہ حمل جو ہے یہ ایک بوجھ ہے، بالکل مجھے کوئی تھکن محسوس نہیں ہوتی تھی، مجھے بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ میرے متن میں کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ میں ایک مرتبہ سوئی ہوئی تھی، غنودی کی حالت میں تھی، تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور مجھے کہنے لگا کہ آمنہ آپ ایک اس امت کے سردار اور نبی کی والدہ بننے والی ہو، ماں بننے والی ہو۔ اور پھر وہ انسان، وہ فرشتہ مجھے دوبارہ کبھی نظر نہیں آیا۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن قریب آئے تو پھر وہ فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ آمنہ آپ کے پیٹ سے، آپ کے متن سے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ اتنا خوش قسمت ہے اور وہ تمام نبیوں کا سردار ہے، وہ اس امت کا سردار ہے، اور اس سے ایک ظہور پیدا ہوگا جو ملک شام اور بصرہ کے محلات کو روشن کرے گا، پوری دنیا کو روشن کر دے گا، اور اس کا نام آپ نے محمد رکھنا ہے۔ اور یہ دعا کریں کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کی پناہ چاہتی ہیں آپ ہر اس شخص کے لیے حسد اور اس کے شر سے اس کے بچانے کے لیے۔ اور جب وہ پیدا ہو تو آپ نے اس کا نام محمد رکھنا ہے، اور تورات کے اندر اور انجیل کے اندر اس کا نام احمد ہے، جس کا زمین اور آسمان کے اندر تعریف کرتے ہیں، ذکر کیا جاتا ہے، اور قرآن کے اندر ان کا نام محمد ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جا رہی تھی تو مجھے ایک پہاڑ کے قریب سے یہ آواز آئی کہ آمنہ آپ کو مبارک ہو۔ میں پریشان ہو گئی، میں حیران ہو گئی کہ مجھے کس چیز کی مبارکیں دی جا رہی ہیں۔ پھر ایک مرتبہ میں سوئی ہوئی تھی تو مجھے خواب دیکھا کہ میرے پیٹ سے ایک نور طلوع ہوا ہے، اور وہ نور سارے عالم کے اندر پوری آسمان کے اوپر پھیل گیا ہے۔ تو میں صبح اٹھی تو راہب کے کاہن کے پاس گئی، میں نے یہ خواب اس کو سنایا، تو وہ کہنے لگا کہ آپ کے جسم سے ایک ایسا شخص آئے، ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جس کا اسلام، جس کا دین پوری دنیا کے اوپر پھیلے گا، یعنی جو اپنے دین کو پوری دنیا کے اوپر پھیلا دے گا۔
اور اس کا اسلام پوری دنیا کے اور وہ حیران ہو گئی کہ وہ ایسا کیسا دین ہوگا جو پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا، کیونکہ اس وقت تو اس دین کا کوئی ذکر نہیں تھا، تصور ہی نہیں تھا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ آپ کی ولادت سے پہلے یہ سب نشانیاں اور آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب ظہور ہونا، اور آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے صحابہ نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کوئی خاص بات بتا دیجیے آپ کے پیدائش سے پہلے کی، تو آپ نے فرمایا کہ جو میری والدہ تھی، جب میں اپنی والدہ کے شکن میں تھا تو مجھ سے ایک ظہور نکلا پیٹ سے جس نے پورے آسمان میں پھیل گیا اور شام اور بصرہ کے محلات کو روشن کر دے جس نے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور تورات کے اندر انجیل کے اندر میرا ذکر ہے، اور اسی طرح قرآن کے اندر بھی ذکر ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ وقت بھی ذکر کرنے کے قابل ہے کہ جب عیسیٰ بن مریم لوگوں سے فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور میں اپنے سے پہلے آنے والی تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ یعنی کہ آپ کے آنے سے پہلے یہ سب چیزیں اور یہ بشارت، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے جب وہ تجارت پہ گئے تو وہ کچھ دن کے بعد بیمار ہو گئے، اور بیمار ہونے کے بعد وہ مدینہ آ گئے اپنے ننیال میں، اور 1 مہینہ وہاں بیمار رہے اور فوت ہو گئے۔ اور یہ بھی آپ کے اس کے اندر بشارت تھی، اور آپ کا یہ بھی ایک نشانی تھی کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی پیدا ہوں گے وہ یتیم ہوں گے، یعنی کہ ان کے والد کا انتقال ان کے پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا ہوگا۔ جب وہ مدینہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ میں فوت ہو گئے تو عبد المطلب کو پتہ چلا، تو عبد المطلب نے اپنا قافلہ لیا، کچھ لوگوں کو بھیجا اس کو لانے کے لیے، تو ان کو لانے کے لیے بھیجا تو انہیں بہت بعد میں معلوم ہوا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ زندگی باقی تو ملاقات باقی۔